ویلکم ٹو دا نیکسٹ لیکچر آف ویژول پروگرامنگ. لاسٹ ٹائم ہم نے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے بہت سارے کنسیپٹس کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھا تھا. اس کی ہم نے ڈیفینیشنس دیکھی تھی، ایونٹ ہینڈلرز، ایونٹ پروڈیوسر، ایونٹ کنزیومر، اور ہم نے ایک C++ کی چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ ان کنسیپٹس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی، امپلائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس ایگزامپل میں کون ایونٹ پروڈیوسر ہے، کیا ایونٹس ہیں، کون سے ہینڈلرز ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب ہم ایک نئی لینگویج انٹروڈیوس کریں گے جو کہ بہت پاپولر ہے، گوئی پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے، اور اس کورس میں ہم اس لینگویج کی بیس پہ سارا کام کریں گے، اور وہ لینگویج ہے C# کی. تو اب ہم C# کی تھوڑی سی ہسٹری، کہاں سے یہ لینگویج آئی، کیسے آئی، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، اس کے ڈفرینٹ پھر لینگویج کے سیمینٹکس سمجھیں گے، اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں گے کہ یہ جاوا اور C++ سے کیسے ڈفرینٹ ہے، جو پرابلی ون آف دا ٹو ہیں جن سے آپ آلریڈی فیملیئر ہوں گے. اور پھر ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پروگرام لکھ کے اسے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو C# کی لینگویج آئی کہاں سے؟ اب ہم اس کے نام پہ بھی جائیں گے اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ بھی جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جاوا بہت پاپولر لینگویج ہے اور C# سے زیادہ پرانی ہے. اور جاوا کی ایک کی فیچر، دو تین کی فیچر تھے، جن میں سے ایک کی فیچر اس کی پلیٹ فارم انڈیپینڈنس تھی کہ سن نے ایک جاوا لینگویج بنائی اور وہ لینکس پہ بھی چلتی ہے، ونڈوز پہ بھی چلتی ہے، میک او ایس پہ بھی چلتی ہے، اور ایون ایمبیڈڈ ڈیوائسز پہ بھی چلتی ہے. جاوا کا ایک ورژن ایون بہت سارے موبائل فونز پہ چلتا تھا. اس کے علاوہ اس کا ایک کی فیچر یہ تھا کہ وہ ایک ورچوئل مشین بیسڈ ہے. اب ورچوئل مشین بیسڈ لینگویج کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہم C++ میں کوڈ لکھتے ہیں، اس کے بعد اسے ایک کمپائلر ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور کمپائلر اس کا ایک بائنری کوڈ بناتا ہے، یعنی کمپائلر اس کے اگینسٹ انسٹرکشنز جنریٹ کرتا ہے فار اے پرٹیکولر پروسیسر. پروسیسر کیا ہوتے ہیں؟ مثلا انٹل کا پینٹیم پروسیسر ہے، AMD کا پروسیسر ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ آرکیٹیکچر میں جائیں تو پاور PC تھے، یا ARM کے پروسیسرز ہیں جو اب اکثر ٹیبلیٹس اور موبائل فونز میں ہوتے ہیں. یہ سارے ڈفرینٹ پروسیسرز ایک انسٹرکشن سیٹ دیتے ہیں کہ جس کی یہ بائنری انسٹرکشنز ہیں، اور C++ کا کمپائلر ایک پروگرام کو لے کے ان بائنری انسٹرکشنز میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں. فائدہ کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروسیسر کے لیے وہ پروگرام آپٹیمائزڈ ہے، ایک بات، اور دوسری بات اس پروسیسر پہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بعض کیسز میں اگر ہم کسی اور پروگرام کی سروسز یوز کر رہے ہیں، مثلا ہم آپریٹنگ سسٹم کی سروسز یوز کرتے ہیں ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے، تو ہمیں آپریٹنگ سسٹم چاہیے یا دوسرے وہ پروگرامس چاہیے جن پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا ان انسٹرکشنز کو چلانے کے لیے اٹ سیلف کچھ نہیں چاہیے. اس کے کنٹراسٹ میں ایک لینگویجز ہوتی ہیں جو ورچوئل مشین بیسڈ ہوتی ہیں. اب ورچوئل مشین بیسڈ لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ورچوئل مشین بیسڈ لینگویج کہتی ہے کہ یہ میرا بائٹ کوڈ ہے جو کسی پروسیسر کا بائٹ کوڈ نہیں ہے. یعنی ایک تو پروسیسرز کے انسٹرکشن سیٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن ایسے ہو، یہ ایسے ہو، یہ ایسے ہو. ہم اس میں سے کسی کو نہیں یوز کرتے، بلکہ ہم ایک نیا بائٹ کوڈ دیتے ہیں. تو بائٹ کوڈ اور انسٹرکشن سیٹ اصل میں بات ایک ہی ہے. انسٹرکشن سیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں جب کسی پرٹیکولر پروسیسر کے آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہوں. مثلا انٹل کا پینٹیم پروسیسر ہے، اس کا ایک انسٹرکشن سیٹ ہے. اور جب ہم ورچوئل مشین کے لیے یا کسی ایسی چیز کے لیے بات کرتے ہیں جو کسی پروسیسر کا انسٹرکشن سیٹ نہ ہو بلکہ ہم نے خود سے سوچ کے بنا دیا، تو ہم بائٹ کوڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ٹرمینالوجی ڈفرینس ہے. اب بائٹ کوڈ میں ٹوٹلی فری ہوں کہ میں کیا ڈیفینیشن لوں، کیونکہ اسے کسی پروسیسر نے چلانا نہیں ہے. لیکن اب میرا مقصد پروگرام لکھنے کا تو یہ ہے نا کہ وہ ایونچولی چلے. تو پھر وہ چلے گا کیسے؟ پھر مجھے اس پروگرام کو چلاتے ہوئے ایک اور لیئر کی ضرورت ہے جو اس بائٹ کوڈ کو انسٹرکشن سیٹ میں کسی پرٹیکولر پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ میں ٹرانسلیٹ کرے. تو مثلا جاوا کا ایک بائٹ کوڈ ہے. جاوا ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ پروگرام کو کوڈ میں جو بھی سورس کوڈ ہم لکھ رہے ہیں اس سے ٹرانسلیٹ کر دے اس بائٹ کوڈ میں، اور پھر جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا ہو اس ٹائم پہ اس پروگرام کو جو پروسیسر چل رہا ہے اس کے فارمیٹ کریں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کمپائلر کے دو حصے کر دیے.
ایک کمپائلر کا حصہ سورس کوڈ سے لے کے بائٹ کوڈ تک اور دوسرا حصہ بائٹ کوڈ سے لے کے انسٹرکشن سیٹ تک کسی پرٹیکولر پروسیسر کے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا پروگرام اب پروسیسر انڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں پورا سورس کوڈ ہی اٹھا کے دوسرے بندے کو دے دوں، وہ دوسرے کے لیے پورا کمپائل کرے دوسرے پروسیسر پہ اور وہاں چلا لے، لیکن اس میں وہ سارے کام نہیں ہو سکتے جو کمپائلر انالائز کر لیتا ہے کہ اس میں یہ مسئلے ہیں، بگس ہیں، وہ ساری چیزیں وہ فکس کر چکا ہوتا ہے. تو اگر میں کسی کو اور دوسرے کو میرا سورس کوڈ بھی نظر آ جائے گا اگر میں سورس کوڈ ہی دینے لگ جاؤں، لیکن اگر میں بائٹ کوڈ دے رہا ہوں تو وہ آلریڈی آپٹیمائزڈ ہے، آلریڈی اس پہ کمپائلر اپنے چیکس لگا چکا ہے، ٹائپ چیکنگ کر چکا ہے، جو بھی سارے کام کمپائلر کرتا ہے وہ کر کے اس نے کہا یہ کوڈ ہمیشہ چلے گا، ریڈی ٹو ایگزیکیوٹ ہے. لیکن بس میں نے اسے انسٹرکشن سیٹ میں کسی پرٹیکولر پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ کے بجائے ایک جنریک لینگویج میں لکھ دی ہے جو کہ بڑی ایزی ٹو کنورٹ ہے ٹو این انسٹرکشن سیٹ آف اینی پروسیسر. تو جس پروسیسر کے لیے جاوا کی ورچوئل مشین اویلیبل ہے وہ اس بائٹ کوڈ کو چلا سکتا ہے. تو آلدو کہ ابھی میں نے کہا تھا ہم نے کمپائلر کے 2 پیس کر دیے، بٹ یہ جو پہلا پیس ہے اسے ہم جاوا کا کمپائلر کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ پیس ہے بائٹ کوڈ سے لے کے انسٹرکشن سیٹ تک اسے ہم جاوا کی ورچوئل مشین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے میں جاوا کا کوئی بھی پروگرام نہیں چلا سکتا جب تک میرے پاس جاوا کی ورچوئل مشین نہ ہو. اگر آپ نے کبھی ویب پہ دیکھا ہو کہ آپ نے کوئی جاوا ایپلیٹ چلانے کی کوشش کی ہے، اب لیٹسٹ ونڈوز ورژنس کے ساتھ اکثر جاوا بنڈلڈ ان نہیں ہوتی، تو جب آپ جاوا ایپلیٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں یہ ایپلیٹ کا سارا کوڈ میرے پاس موجود ہے. ایپلیٹ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو ویب براؤزر کے اندر چلتا ہے، اس کا سارا کوڈ میرے پاس اویلیبل ہے، لیکن آپ کے پاس وہ پروگرام نہیں ہے جو اس کے بائٹ کوڈ کو آپ کے پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ میں کنورٹ کرے. اور وہ پروگرام کیا ہے؟ وہ جاوا کی ورچوئل مشین ہے. وہ آپ اوریکل سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اوریکل سے اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے جاوا سن نے بنائی تھی، اب سن کو اوریکل نے ایکوائر کر لیا ہے. تو اوریکل اب یہ جاوا کے ورچوئل مشینز بھی بناتا ہے اور جاوا کی ایس ڈی کیز بھی بناتا ہے. جاوا کی ورچوئل مشین اس بائٹ کوڈ کو آپ کے پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، اور جاوا کی ایس ڈی کی آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ایک سورس کوڈ میں لکھا ہوا پروگرام، جیسے آپ کا C++ ہوتا ہے اس طرح سے جو جاوا میں لکھا ہوا پروگرام ہے اسے جاوا کے بائٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیں. تو جاوا کی ایک 2 اسپیسیفکیشنز ہو گئیں. ایک جاوا کی اسپیسیفکیشن ہے اس لینگویج کی جو آپ کے سورس کوڈ میں کیسے لکھا جائے گا، اور پھر جاوا کی ایک بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہے کہ وہ اس انٹرمیڈیٹ بائٹ کوڈ میں کیسے لکھا جائے گا. تو اس کے جو پلیٹ فارم انڈیپینڈنس ہے اس کا بہت فائدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ ہمیں یعنی جب سیم پلیٹ فارم پہ بھی چلانا ہو تو بھی اس کے کئی فائدے ہیں. اب ان کی بات کرتے ہیں. ایک فائدہ تو تھوڑا سا پلیٹ فارم انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ انٹل کی پروسیسرز کا ایک سیریز ہے. 386 آیا، 486 آیا، پینٹیم، اس کے بعد یہ کور پروسیسرز ہیں. یہ سارے ڈفرینٹ پروسیسرز آلدو کہ ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ہیں، لیکن ہر نئے ورژن میں کچھ ایڈیشنل انسٹرکشنز آئیں، کچھ ایڈیشنل طریقے ایسے آئے جس سے پروگرام آپٹیمائز ہو سکتا ہے. اب پروگرام کو انسٹرکشن سیٹ میں کمپائل کرنے میں جیسے C++ کرتا ہے، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ جب ہم پروگرام کو انسٹرکشن سیٹ میں کمپائل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر میں پینٹیم والی ایڈیشنز لے لوں اور اسے پینٹیم کے لیے آپٹیمائز کروں تو اب پینٹیم سے پرانے کوئی کسی پروسیسر پہ وہ چلے گا نہیں، کیونکہ اس میں ایسی انسٹرکشنز یوز ہو گئی ہیں یا ایسا بائٹ کوڈ اس انسٹرکشن اس پروسیسر کا یوز ہو گیا ہے جو وہ پرانے پروسیسر سپورٹ ہی نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ اگر میں ساتھ ایسے دیکھوں کہ میں نے پینٹیم کے لیے کر دیا تاکہ ایٹ لیسٹ پینٹیم پہ تو چلے، لیکن کور پروسیسرز میں ایسی چیزیں آئی تھیں کہ وہ پروگرام ڈبل سپیڈ پہ چل سکتا تھا اور وہ میں نے یوز ہی نہیں کی تاکہ وہ ایٹ لیسٹ پینٹیم پہ چل سکے. تو اگر میں صرف اس انٹل سیریز آف تھنگس کو بھی لے لوں تو مجھے ایک سیکنڈ سٹیپ جو بائٹ کوڈ کو اس پروسیسر کے لیے آپٹیمائز کرتا ہے اس کا بہت ایڈوانٹیج ہے کہ میں اسے آپٹیمائز کر سکتا ہوں. اب اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کی پرفارمنس ہٹ کیا ہوگی.
تو پرفارمنس ہٹ کو سوچنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ شاید اگر ہمارا پروگرام 2 منٹ میں کمپائل ہوتا ہے تو اس کو چلاتے ہوئے پہلے 2 منٹ چاہیے ہوں گے اس بائٹ کوڈ کو پروسیسر کے انسٹرکشن سیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے جو میں بھی ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن کا, جسے JIT اکثر لکھتے ہیں. تو جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنا پارٹ صرف نیسیسری ہے آپ صرف اتنا کمپائل کر لیں. مثلا میں نے ایک میتھڈ کال کیا جس میں 10 انسٹرکشنس ہیں, میں نے اسے کمپائل کر کے چلا دیا. اس نے آگے ایک اور میتھڈ کال کیا جو ابھی تک کمپائلڈ نہیں تھا, اس ٹائم پہ میں نے اسے کمپائل کر دیا. اس کا اینڈ میں فائدہ یہ ایک تو آپ کی اپلیکیشن فوراً سے سٹارٹ ہو جائے گی, اگر آپ کو کوئی انٹرفیس آنا ہے وہ فوراً سے آ جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ اکثر ایگزیکیوشنس میں پروگرام کے بہت سارے پارٹس ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتے. مثلا وہی ایگزامپل ہم پہلے لیتے رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کی. اگر آپ ورڈ کے مینیوز ایکسپلور کریں اس میں اتنی آپشنز جو شاید آپ نے کبھی یوز ہی نہ کی ہوں یا ون ٹائم یوز کی ہوں, اور اگر وہ اس طرح سے ایک بائٹ کوڈ میں لکھا ہوتا تو صرف وہ پارٹس جو آپ ایکچولی یوز کر رہے ہیں وہ کمپائل ہوتے. اور یاد رہے کہ کمپائلر جو پراپر کمپائلر ہے وہ بائٹ کوڈ ٹرانسلیشن تک ساری ویلیڈیشنز وغیرہ ٹائپ چیکنگ کر چکا تھا. تو اب ہمیں پتہ ہے ہر چیز کمپائل ہو جائے گی, لیکن کب کریں؟ صرف اسے ضرورت کے وقت کریں. تو ہم نے دیکھا کہ جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن یا JIT یا کبھی اسے JIT کہتے ہیں, JIT کی وجہ سے ہمارا یہ ورچوئل مشین کا اوور ہیڈ بہت منیمل ہو گیا ہے. اور ورچوئل مشین سے ہمیں ایک مین بینیفٹ ہوا پلیٹ فارم انڈیپینڈنس کا, بہت یہ کہ ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم کے ڈفرینٹ پروسیسرز, جس طرح انٹل کی سیریز کی ہم نے بات کی, اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ جس ایکچوئل پروسیسر پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے ہمارا بائٹ کوڈ آپٹیمائز ہو کے چلے. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ورچوئل مشین ایک بائٹ کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے تو بہت ایڈیشنل کنٹرول آ جاتا ہے سیکیورٹی کا. سیکیورٹی کے کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ ورچوئل مشین کی پالیسیز یہ ڈکٹیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ پروگرام کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. مثلا یہ کون سی فائلز ٹچ کر سکتا ہے, یہ کون سے نیٹ ورک ریسورسز کو ٹچ کر سکتا ہے, اور کون سی میموری لوکیشنز کو ٹچ کر سکتا ہے, کون سی کالز کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جاوا ورچوئل مشین کی پالیسی ہیں اور اس کی ایک سیکیورٹی سیٹنگز ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں C++ کے پروگرامز کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, آپریٹنگ سسٹمز اسے انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر میں C++ کے پروگرامز کی بات کروں تو وہاں پہ یہ سیٹنگز ایٹ اے پروگرام لیول ہوتی ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں چلا رہا ہوں اور ورڈ میں کوئی میلیشیس کوڈ ہے اور اسے میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے پورے ورڈ پروگرام کی سیکیورٹی سیٹنگز کم کرنی ہوں گی کہ یہ پورا پروگرام کچھ نہ کر سکے. اس کے اگینسٹ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مائکروسافٹ ورڈ تو مائکروسافٹ نے بنایا ہے, میں اس پہ ریلائی کر لیتا ہوں. اس میں نے ایک ایکسٹینشن لوڈ کرنی ہے یا اس کی کوئی ایڈیشنل فیچر لوڈ کرنا ہے جو کسی تھرڈ پارٹی ڈیولپر نے بنایا ہے. اب میں اس ایڈیشنل فیچر کو پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا جتنا میں ورڈ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. تو اگر ورڈ اسے اس طرح کسی ورچوئل مشین کی طرح لوڈ کرے اور اس پہ ایڈیشنل سیکیورٹی لگا کے اس سے کام کروائے تو دین آئی وڈ بی سیفر. بہت ساری انیشیل جو وائرسز وغیرہ آئے وہ اس طرح سے ورڈ کے اسکرپٹس میں اور اس طرح کی چیزوں کے تھرو آئے کہ ایسے پروگرامس جن پہ ہم ریلائی کر لیتے ہیں اور ان کی ایکسٹینشنز کے تھرو یہ وائرسز اور میلویئر کچھ پرانے زمانے میں آئے تھے. تو ورچوئل مشینز ہمیں اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے. ایک اور بینیفٹ جو ہمیں ورچوئل مشینز کا ہوتا ہے وہ میموری کے کنٹیکسٹ میں ہے کہ ہماری میموری ایلوکیشن ٹوٹلی ورچوئل مشین کے کنٹرول میں ہے. اسے پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کیا ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. اور جاوا اور اس طرح کی لینگویجز ہمیں ایک فیچر دیتی ہیں جسے کہتے ہیں گاربیج کلیکشن. اگر آپ نے C++ میں پروگرامنگ کی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیو کا آپ نے ڈیلیٹ لکھنا ہے. شروع میں تو یہ بات بڑی سمپل لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ بات کمپلیکیٹ ہوتی ہے. مثلا میں ایک پروگرام کے اندر 2 میتھڈز لکھتا ہوں اور ایک میتھڈ سے دوسرا میتھڈ کال کرتا ہوں اور ساتھ میں نے کوئی چیز نیو کر کے دوسرے میتھڈ کو بھیجنی ہے.
اب یہ جو میں نے نیو کر کے دوسرے میتھڈ کو چیز بھیج دی، کیا اسے دوسرا میتھڈ ڈیلیٹ کرے یا دوسرے میتھڈ کے فارغ ہونے کے بعد پہلا میتھڈ ڈیلیٹ کرے؟ تو یہ چیز کمپلیکیٹ ہوتی جاتی ہے. مثلا وہ دوسرا میتھڈ کوئی تیسرا میتھڈ کال کر رہے ہیں. تو ڈیلیٹ کی رسپانسبلٹی پہ بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور اس پہ بڑے بڑے رولز بنے ہوئے ہیں کہ کون کس چیز کو ڈیلیٹ کرے. گاربیج کلیکشن اس کے ٹوٹلی کنٹراسٹ میں ایک ڈفرینٹ ویو دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ڈیلیٹ کی رسپانسبلٹی پروگرامر کی ختم کر دیں. اب پروگرامر نے ڈیلیٹ کرنا ہی نہیں، بلکہ وہ کر سکتا ہی نہیں، اسے ڈیلیٹ کی میتھڈ کال ہی نہیں دیتے، وہ صرف نیو کر سکتا ہے. اور ڈیلیٹ کون کرے گا؟ ڈیلیٹ یہ ورچوئل مشین کرے گی یا ایک ایڈ آن کرے گا جو رن ٹائم پہ لوڈیڈ ہوگا. اب یہ جو گاربیج کلیکشن کا رن ٹائم پہ لوڈیڈ ایڈ آن ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ بیسیکلی اس کے ملٹیپل الگوریتھمس ہیں، بٹ ان سمری یہ کرے گا کہ کوئی بھی میموری لوکیشن اگر ایسی ہے جو آپ کہیں سے بھی ریفر نہیں کر رہے یا آپ کے پاس اس کو ایکسیس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بچا، تو وہ اس میموری لوکیشن کو ڈیلیٹ کر دے گا. تو اس سے دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک یہ کہ ایک ایڈیشنل پروسیس ہے جو پیریوڈیکلی چلنا ہے، جو گاربیج کلیکشن کا پروسیس جو یہ میموری لوکیشنز ڈھونڈے گا، جس کا ایک اوور ہیڈ ہے. تو اکثر ہم ان ورچوئل مشینز بیسڈ لینگویجز کی بات کرتے ہوئے گاربیج کلیکشن اوور ہیڈ کی بات کریں گے کہ یہ ایک تھوڑا سا اوور ہیڈ ہوتا ہے، آپ جگہ جگہ پڑھیں گے. تو ہاں وہ ایک اوور ہیڈ ہے، لیکن وہ پروگرامنگ کو کتنا سمپلیفائی کرتا ہے، یا پروگرامر کی اگر ایک چھوٹی سی مسٹیک اتنی ساری میموری ویسٹیج یا میموری ریسورس لیکس ہو رہے ہیں اس میں ریزلٹ کرتی ہے، تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا اوور ہیڈ لے لیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ سسٹم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی ہمارے پاس کس میموری لوکیشنز کے ایکسیس ہے، کس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اور کس کو نہیں کر سکتے. اگر میں سی پلس پلس کی بات کروں تو سی پلس پلس میں کسی بھی پوائنٹر میں کوئی بھی ویلیو ڈال سکتا ہوں اور اس کو کسی وقت بھی انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کر سکتا ہوں. کسی انٹیجر میں یہ یاد رکھ سکتا ہوں کہ اس سے کتنے آف سیٹ پہ کیا چیز پڑی ہے. تو ایسی لینگویج میں تو گاربیج کلیکٹر نہیں بن سکتا. گاربیج کلیکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی پوائنٹر مینیپولیشنز ڈس الاؤڈ ہوں، جو کہ جاوا میں ڈس الاؤڈ ہیں. تو یہ کچھ فیچرز ہوئے جو ایک تمام ہی ورچوئل مشین بیسڈ لینگویجز میں ملیں گے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور چیز کی بات کریں گے. ایک مائکروسافٹ کی ایکسٹینڈیبل پروگرامنگ یا ڈفرینٹ کمپوننٹس آپس میں بات کر سکیں یا کمپوننٹ بیسڈ پروگرامنگ کی ایک ماڈل تھا جسے مائکروسافٹ میں کوم کہتے تھے، یا کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل. اس کے ورژن 1 آیا، 2 آیا. انیشیلی اس کا پرپز جو ویری انیشیلی پرپز تھا، اس کا اولے نام تھا آبجیکٹ لنکنگ اینڈ ایمبیڈنگ، اور وہ اس کا کور پرپز تھا کہ، اور ایکچولی بنا بھی یہ مائکروسافٹ آفس کے کنٹیکسٹ میں تھا کہ ایک مثلا میں مائکروسافٹ ورڈ میں کام کر رہا ہوں اور بیچ میں نے ایکسل کی شیٹ ڈالنی ہے، یا ایکسل میں کام کر رہا ہوں اور بیچ میں مائکروسافٹ ورڈ کی کوئی چیز ڈالنی ہے اور وہ ان پلیس ایڈٹ ہو جائے. مثلا ورڈ کے اندر میں کوئی چیز ڈالتا ہوں، اسے ڈبل کلک کر کے ایڈٹ کر لیتا ہوں. تو یہ جو فیچرز ہیں یہ دینے کے لیے ایک مائکروسافٹ نے کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل بنایا تھا. پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے اس میں ہمارے پاس ری یوزیبل کمپوننٹس آنے لگ گئے. تھرڈ پارٹی ڈیولپرس نے کوم ڈی ایل ایلس بنائیں کہ یہ ڈی ایل ایل لوڈ کریں، یہ کمپوننٹ لوڈ کریں اور آپ اس کے ساتھ کچھ کام کریں. اور کوم کے انٹرفیسز اکثر سی پلس پلس کلاسز کی طرح ہوتے تھے، ڈائریکٹلی سی پلس پلس کلاسز پہ میپ نہیں ہوتا. کوم ایک اٹ سیلف ایک ڈسکشن ہے، لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے پاس جیسے سی پلس پلس کلاسز ایک سورس کوڈ لیول پہ آبجیکٹ اورینٹیڈنس دیتی ہیں، اس طرح سے کوم ایک بائنری لیول پہ یا ایگزیکیوٹیبل ڈی ایل ایلس میں ایک آبجیکٹ اورینٹیڈنس دے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں سی پلس پلس کی کلاس تو مجھے سورس کوڈ کسی کو دوں گا، اسے سیم کمپائلر میں کمپائل کرنا ہوگا، مجھے سورس کوڈ ریلیز کرنا پڑے گا. اس طرح سے یہ ہوگا کہ میں تھرڈ پارٹی کو اپنا ایک بائنری کمپوننٹ دے سکتا ہوں کہ یہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہے اور اسے وہ اپنے پروگرام میں اس کوم کے تھرو انٹیگریٹ کر سکتی ہے. تو یہ ہم نے تھوڑی سی جاوا اور کوم کی ہسٹری کیوں دیکھی، کیونکہ تھوڑی سی سی شارپ کی ہسٹری ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. مائکروسافٹ نے جاوا کو ویژول اسٹوڈیو میں انکلوڈ کیا لیٹ 90s میں،
اور کیونکہ جاوا بہت پاپولر تھی اور بڑی سپیڈ سے سرورز اور کلائنٹس پہ پاپولر ہو رہی تھی، لیکن مائکروسافٹ کی انویسٹمنٹ آلریڈی کام میں تھی، تو مائکروسافٹ نے جاوا میں تھوڑی سی ایکسٹینشنس کی، اور وہ ایکسٹینشنس مینلی اس سے ریلیٹڈ تھیں کہ اس لینگویج میں کوڈ لکھتے ہوئے ہم کام سے بات کر سکیں، یعنی کام آبجیکٹس جو ایگزسٹ کرتے ہیں یا تھرڈ پارٹی کام کمپوننٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے بات کر سکیں۔ مثلا میں ایک کام کمپوننٹس کی ایگزامپل دے دوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک، لائک 5-6 ایئرس پہلے تک، اکثر براؤزر میں آپ کوئی چیز کھول رہے ہوں، ایکچولی ابھی بھی بعض کا آتا ہے کہ آپ یہ ایکٹیو ایکس کنٹرول لوڈ کر لیں۔ ایکٹیو ایکس کنٹرولز بیسیکلی کام آبجیکٹس ہوتے ہیں جو براؤزر کے اندر چلنے کے لیے ڈیزائنڈ ہیں۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک سائڈ ہے جس پہ بہت ساری کمپنیز نے کام کیا ہوا تھا اور مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی تھی، تو مائکروسافٹ اس کو پریزرو کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کو پریزرو کرنے اور جاوا کی پاپولیرٹی اور اس کی ورچوئل مشین بیسڈ اس کے فائدوں کو لے کے اس میں یہ کام چیزیں ڈالنے کی کوشش کی۔ اب اس کام کی ادھر ایڈیشن سے سن جو جاوا کی اسپیسیفکیشنز لکھتا ہے، یعنی سن بیسیکلی جاوا کی اسپیسیفکیشن دے دیتا ہے کہ جاوا کا بائٹ کوڈ ایسا ہو، جاوا کی لینگویج ایسی ہو، کمپائلرز وہ خود بھی لکھتا ہے، کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے۔ تو مائکروسافٹ کے کمپائلر پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں اعتراض یہ ہوا کہ جاوا کے اندر یہ کام کی ایڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ویژول اسٹوڈیو میں جاوا پروگرام لکھے گا وہ جاوا پروگرام لینکس پہ یا کہیں اور چل نہیں سکے گا۔ تو جاوا کی پلیٹ فارم انڈیپینڈنس ختم ہو جانی تھی، بلکہ وہ ویژول اسٹوڈیو کی ایک عام لینگویج بن جانی تھی۔ تو مائکروسافٹ کی اپنی ریزنز تھیں، سن کی اپنی ریزنز تھیں، اور ان کے درمیان ایک بڑی فیمس لیٹیگیشن ہے جو شروع ہوئی اور کافی لمبا چلی۔ لیکن مائکروسافٹ نے اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ایک اپنا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک جاوا جیسی لینگویج ڈیزائن کرنے کی کوشش کی، اور وہ لینگویج، اور اس کی ابھی ہم بات کریں گے، اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلین روم امپلیمنٹیشن آف جاوا ہے۔ اب یہ جو میں نے ورڈ یوز کیا کلین روم امپلیمنٹیشن، یہ کیا ہوتا ہے؟ کلین روم امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک پروگرام لوں، اسے ریورس انجینئر کر کے اس کی اسپیسیفکیشنز لکھوں کہ یہ پروگرام کرتا کیا ہے۔ مثلا میں مائکروسافٹ ورڈ لوں اور اس کے سارے فنکشن جیسے جیسے وہ آپریٹ کر رہے اسے ایک فائل میں لکھ دوں، یا ایک یعنی پیپر پین سے لکھ دوں کہ اس پہ یہ کلک کریں تو یہ ہوتا ہے، یہ کلک کریں تو یہ ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں لے کے میں ایک پروگرامر کو دے دوں، اور وہ پروگرامر جس نے ورڈ دیکھا بھی نہیں ہے وہ صرف ان اسپیسیفکیشنز کو دیکھ کے کوڈ لکھے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ میں کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارکس ان کے راؤنڈ سارٹ آف ان سے بچ جاتا ہوں۔ کیوں بچ جاتا ہوں؟ کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ انوینشن ہے۔ آئیڈیلی ہوتا یہ ہے کہ اسپیسیفکیشنز لکھ کے ایک لائر انہیں دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی ٹریڈ سیکرٹ تو نہیں ہے یا کوئی ایسی ڈیٹیل تو نہیں ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ بندہ اگر اس اسپیسیفکیشنز کو امپلیمنٹ کرے، اسے لا میں لوپ ہول بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اس میں کیچ یہ کہ یہ پیٹنٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، آپ پیٹنٹس کے گرد اس کے تھرو نہیں جا سکتے، لیکن کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارکس کے تھرو گرد جا سکتے ہیں۔ اس کی بڑی فیمس اگزامپل ہے کہ جب آئی بی ایم نے پی سی بنایا تھا تو اس کے جو کلونز بنے تھے، جو فرسٹ آئی بی ایم کلونز تھے، اس میں انہوں نے اس کی بایوس کو، جو اس کی بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہے کہ کی بورڈ ماؤس ساری چیزیں کیسے چلنی ہیں، جس کی وجہ سے ڈاس بوٹ ہونی ہے جو اس زمانے میں آپریٹنگ سسٹم تھا، وہ اسی طریقے سے ریورس انجینئر کر کے اسپیسیفکیشنز لکھیں، اور ایک سیپریٹ بندے نے اس اسپیسیفکیشنز کو دیکھ کے ایک نیا کوڈ لکھا، پرانے کوڈ میں کوئی کاپی نہیں کیا۔ تو اس لوپ ہول کو تھوڑا سا یوز پہ لیٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن ان دا اینڈ یہ کلونز بنے، یوز ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپلیٹلی جاوا کی کلین روم امپلیمنٹیشن ہے، لیکن آپ اسے دیکھیں گے، اگر آپ نے جاوا دیکھی ہوئی ہے، کہ یہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہے جاوا سے اور جاوا لائک لینگویجز سے، کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور آف کورس ایک نئی لینگویج بن رہی تھی، اس میں بہت سارے ایڈیشنل فیچرز آئے، اور وتھ ٹائم اس میں بڑی تیزی سے اپڈیشنز اور نیو فیچرز آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اپڈیٹڈ لینگویج ہے سی شارپ، جس کے بارے میں
ابھی ہم اور بات کریں گے. تو سی شارپ کی ابھی ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے, اور سی شارپ کے ساتھ دوسری چیز جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے ڈاٹ نیٹ. تو مائکروسافٹ نے جاوا ان لائک جاوا ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن کر دی کہ ایک لینگویج ہے اور ایک لینگویج کا رن ٹائم ہے جسے وہ کامن لینگویج رن ٹائم کہتے ہیں. انسٹیڈ آف جاوا ورچوئل مشین یہاں پہ ایک کامن لینگویج رن ٹائم ہے, اور فرنٹ پہ لینگویجز ملٹیپل ہو سکتی ہیں. مثلا اس کیس میں ایک ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ ہے, ایک سی شارپ ہے, ایک ریسنٹلی ایف شارپ آئی ہے جو ایک فنکشنل اسٹائل کی لینگویج ہے, اور تھرڈ پارٹیز نے بہت ساری لینگویجز کو ڈاٹ نیٹ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ ڈاٹ نیٹ اب ایکچولی کیا چیز ہے, ڈاٹ نیٹ وہ بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہے جیسی جاوا کی بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے, پلس جس طرح جاوا کی لائبریریز ہوتی ہیں اس طرح کامن لینگویج رن ٹائم کی لائبریریز ہیں جو کہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ تو اویلیبل ہوئیں گی, اور کچھ ایسی لائبریریز بھی ہیں جو ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ ہوں گی بٹ مائکروسافٹ سسٹمز پہ ہمیشہ ہوتی ہیں, تو انہیں بھی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اویلیبل ہوں گی. تو پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو سی شارپ یا ڈاٹ نیٹ اس طرح سے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جس طرح سے جاوا ہے, آلدو کہ اسپیسیفکیشنس الاؤ کرتی ہیں کہ وہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہو, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو جو دوسری پلیٹ فارمس پہ امپلیمنٹیشنس وغیرہ اویلیبل ہیں وہ لائک 5 سال پرانے ورژنس کی ہیں. پریکٹیکلی یہ مائکروسافٹ ڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس کے ورچوئل مشین والے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیے تھے, تو اس لیے یہ بہت پاپولر ہے. ایک کی چیز جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے جو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ ڈاٹ نیٹ اور سی شارپ میں کیا ڈفرینس ہے. میں دوبارہ اسے تھوڑا سا سمرائز کر دوں. ڈاٹ نیٹ وہ کامن لینگویج رن ٹائم ہے, وہ سیٹ آف لائبریریز پلس بائٹ کوڈ اسپیسیفکیشن ہے جو آپ کے سسٹم میں چل سکتا ہے, جبکہ بہت ساری لینگویجز ایسی ہیں جو اپنے سورس فارمیٹ کو اس میں ٹرانسلیٹ کرنے دیتی ہیں. سی شارپ کیوں اسپیشل ہے, اور بھی لینگویجز ہیں بٹ سی شارپ ڈاٹ نیٹ کے بعد ڈیزائن ہوئی ہے, اور لائک یہ سی شارپ موسٹ ڈائریکٹلی ریفلیکٹس دا ڈیزائن آف ڈاٹ نیٹ. ڈاٹ نیٹ میں جو ٹائپس ہیں ان کے کورسپونڈنگ ٹائپ سی شارپ میں ہیں. ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ کی ہسٹری ہے وہ ویژول بیسک سے آئی ہے, ایف شارپ ابھی ریسنٹلی ایک ٹوٹلی فنکشنل لینگویج آئی ہے. باقی جو لینگویجز ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کی ڈاٹ نیٹ امپلیمنٹیشنس تھرڈ پارٹیز نے دی ہیں, اور وہ لینگویجز پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں اور انہیں کنورٹ کیا گیا ہے. تو سی شارپ کی یہ خاص بات ہے کہ وہ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ریئلی پیئرڈ ہے. اگر جاوا کے کمپیریزن میں دیکھیں تو جاوا اور لینگویج اور جاوا ورچوئل مشین جیسے پیئرڈ ہیں, اتنی ہی اچھی طرح سی شارپ اور ڈاٹ نیٹ کامن لینگویج رن ٹائم یا سی ایل آر اس طرح سے پیئرڈ ہیں. سی شارپ اوریجنلی مطلب ایک انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ اس کا نام پہلے کول تھا, سی لائک آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج, اور بڑا ایک پاسبل تھا کہ اس طرح سے ریلیز ہو جائے, لیکن ایونچولی اس کا نام سی شارپ رکھا گیا. اور سی شارپ میں جو اس کا شارپ ہے یہ ایکچولی ایک میوزیکل نوٹ سے آیا ہے. جس طرح میوزیکل نوٹس ہوتے ہیں اے شارپ بی شارپ, اس طرح سی کے بعد سی شارپ ہوتا ہے وچ از اے پچ ہائر دین سی. اور اگر آپ مائکروسافٹ کی ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ میں دیکھیں تو ایکچوئل شارپ کا سمبل یوز ہوتا ہے, جو ہم ہیش کا سمبل یوز کر لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن چونکہ کی بورڈ پہ ایزیلی ہیش کا اویلیبل ہوتا ہے اس لیے اسے کامنلی سی شارپ کو سی ہیش لکھتے ہیں, لیکن بولتے سی شارپ ہیں. تو جس طرح سی پلس پلس تھی کہ سی میں ایک انکریمنٹ آپریٹر ہے, اور سی پلس پلس سے کنسیپٹ دیا کہ یہ سی سے ایک اسٹیپ ہائر ہے, اس طرح سی شارپ میوزیکل نوٹس کے کنٹیکسٹ میں کہا کہ سی سے ایک اسٹیپ آگے ہے اور سی سے ایڈوانسڈ ہے, تو اس کا نام سی شارپ ایسے رکھا گیا. تو اب ہم جو نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں, نیکسٹ ہم سی شارپ کو ایز اے لینگویج دیکھیں گے اور اس کے کی فیچرز دیکھنے لگیں ان کمپیریزن ٹو جاوا اینڈ ان کمپیریزن ٹو سی پلس پلس. تو اب ہم ان کی ڈفرینسز کو دیکھتے ہیں. ایک ڈفرینس تو آپ کو سی شارپ میں یہ ملے گا کہ آپ کو اس میں کوئی گلوبل ویریبلس یا گلوبل میتھڈس نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈفرینس یہ ملے گا کہ جس طرح آپ سی پلس پلس میں لوکل ویریبلس ڈکلیئر کرتے تھے جو گلوبل ویریبلس یا کلاس ویریبلس کو شیڈو کر دیتے تھے. مثلا یہ کہ آپ نے ایک آؤٹر اسکوپ پہ ویریبل بنایا اے نام کا اور انر اسکوپ پہ اسی نام کا ویریبل بنایا,
تو اب انر اسکوپ میں وہ اندر والا یوز ہوگا اور آؤٹر والا شیڈو ہو جائے گا. تو یہ سی شارپ یہ الاؤ نہیں کرتی. اس کے علاوہ اس کی جو بولین ٹائپ ہے وہ اسٹرکٹ بولین ہے, اسے ہم اسٹرکٹ بولین کہتے ہیں. اسٹرکٹ بولین کا مطلب ہے کہ اس میں ادھر ٹرو آ سکتا ہے یا فالس آ سکتا ہے. اس میں یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسے ہم سی پلس پلس میں کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی انٹیجر دے دیں, اس کی کوئی بھی ویلیو نان زیرو ویلیو ہے وچ از ٹرو. یہ آٹومیٹک اس طرح سے نہیں ہوگا. اس کی بولین ٹائپ اسٹرکٹ بولین ہے. اس کے علاوہ جو میموری ایڈریسز اس میں ہیں, اگر میں آربیٹری لوکیشنز کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے سی پلس پلس میں پوائنٹرز کرتے ہیں, تو مجھے ایکسپلیسٹلی کہنا پڑے گا کہ یہ ان سیف کوڈ ہے. اور ان سیف کوڈ یوزلی عام اپلیکیشنز کو الاؤڈ نہیں ہوتا, لیکن لائبریریز کے اندر یا اسپیشلی آپ کو ایک پاپ اپ آ جائے گا کہ یہ ان سیف اپلیکیشن ایگزیکیوٹ ہونے لگی ہے. ان سیف مارک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عام اپلیکیشن اس طرح آربیٹری پوائنٹرز نہ یوز کریں. ان سیف الاؤ کرنے کا پرپس کیا ہے کہ جن اپلیکیشنز کی یہ مجبوری ہے کہ انہیں آربیٹری میموری ایڈریسز چاہیے, وہ ایٹ لیسٹ سی شارپ میں لکھی جا سکیں. اس کے بعد میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ٹوٹلی گاربیج کلیکٹڈ لینگویج ہے, اس میں میموری کو فری کرنے کا کنسیپٹ نہیں ہے. اچھا, یہ جو میں ڈفرینسز بتا رہا ہوں, مطلب اگر آپ نے جاوا یا سی پلس پلس دیکھی ہے تو یہ اس سے ایک ہائی لیول ڈفرینسز ہیں. ابھی یہ آپ کو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ یاد کر لیں ڈفرینسز. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر ان لینگویجز سے فیملیئر ہیں تو ان ڈفرینسز آپ کو میننگ فل لگیں گے. لیکن ہم سی شارپ لینگویج چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے لے کے اور ساری یہ چیزیں پریکٹیکلی دیکھیں گے. اس کے بعد آپ نے اگر سی پلس پلس میں ایکسیپشنز یوز کی ہیں یا جاوا میں ایکسیپشنز یوز کی ہیں تو ایک ایکسیپشنز کا سینٹیکس ہوتا ہے ٹرائی کیچ کا. سی شارپ میں ایک ایڈیشنل چیز ہے فائنلی بلاک. اور فائنلی بلاک کیا کرتا ہے, یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی کوڈ ویدر ہم ایکسیپشن آئی ہے یا نہیں آئی وہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو. یہ فیچر اگین جاوا یا سی پلس پلس کی ایکسیپشن ہینڈلنگ میں نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کا ایک ڈیزائن ڈیسیجن ہے کہ اس میں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے. سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس ہوتی ہے, لیکن سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس ہوتی ہے لیکن انٹرفیسز نہیں ہوتے. تو سی شارپ میں ہمارے پاس انٹرفیسز اویلیبل ہیں, ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لائک جاوا, ان لائک سی پلس پلس, لیکن ملٹیپل انہیریٹنس نہیں. آپریٹر اوور لوڈنگ سی شارپ میں الاؤڈ ہے, جو کہ سی پلس پلس میں بھی الاؤڈ ہوتی ہے لیکن جاوا میں الاؤڈ نہیں ہوتی. یہاں پہ آپریٹر اوور لوڈنگ الاؤڈ ہے. یہاں پہ یہ لینگویج سی پلس پلس جاوا دونوں سے زیادہ ٹائپ سیف ہے. اب ٹائپ سیف کیا ہوتی ہے کہ ٹائپ سیفٹی تب آتی ہے جب ہم ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں کنورٹ کرتے ہیں. ایک تو ابھی میں نے آلریڈی بات کی بولینس کے انٹیجرز آٹومیٹیکلی بولینس کی جگہ نہیں یوز ہو سکتے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اگر میں ایک انٹیجر کو دوسرے انٹیجر میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو صرف تب الاؤڈ ہوگا جب میں ایک اسمالر انٹیجر کو وائڈر انٹیجر میں ڈال رہا ہوں, اور باقی ساری کنورژنس الاؤڈ نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کو سی شارپ میں ایک پراپرٹیز کا سینٹیکس ملے گا جو کہ کلاس کے ممبر ویریبلس ہیں جن کے آپ گیٹرس اینڈ سیٹرس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ سی پلس پلس میں بھی ہے, جاوا میں بھی ہے. سی شارپ میں آپ کو اس کا سمپلیفائڈ سینٹیکس ملے گا کہ آپ ایزیلی گیٹر سیٹرس لکھ سکتے ہیں, بلکہ انہیں گیٹ سیٹ کے بجائے ڈاٹ آپریٹر سے بھی کال کر سکتے ہیں. یہ سینٹیکس ہم دیکھیں گے, کافی سمپلیفائی ہو جاتا ہے اور کافی کنٹرول آ جاتا ہے. اس کے بعد اس میں سی شارپ میں کچھ ایڈوانسڈ فنکشنل پروگرامنگ کے ٹچز ہیں, لیمڈا ایکسپریشنز, فنکشن آبجیکٹس. یہ چیزیں ہم سی شارپ کے نیور ورژنس میں آئے ہیں اور ہم ضرور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ٹچ کریں گے. کافی انٹرسٹنگ فیچرز ہیں. تو یہ ساری لسٹ آف جو کی ڈفرینسز ہیں یہ بتانے کا مقصد ایک فلیور دینا ہے کہ اس میں جاوا اور سی پلس پلس سے کوئی سینٹیکس کے بہت بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں, بٹ بہت یوزفل فیچرز ہیں اور یوزفل ایڈیشنس ہیں. اور اس میں کافی لینگویج ایڈیشنس بھی ہیں جو ابھی ہم نے اس نوٹیبل ڈفرینسز میں نہیں دیکھی, جیسے ایک فار ایچ کا لوپ ہے جس کی ہم بات کریں گے, جس سے لوپ ٹریورسل کسی لسٹ کے اوپر بہت سمپلیفائی ہو جاتا ہے. تو یہ ہم جیسے جیسے اس لینگویج میں اپنی نالج بلڈ کریں گے ویسے ویسے یہ چیزیں سمجھ آتی جائیں گی. تو سی شارپ کی فاؤنڈیشن میں ایک کامن ٹائپ سسٹم ہے. کامن ٹائپ سسٹم ساری ٹائپس کو دو پیسز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک ہے ہماری ویلیو ٹائپس
اور ایک ہے ہماری ریفرنس ٹائپس. تو یہ ہم پہلی چیز سی شارپ کی لینگویج کے بارے میں سمجھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی پروگرام لکھیں گے، جو بھی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے، ہم کسی نہ کسی ویریبل اور اس سے کام کریں گے اور اس ویریبل کی کوئی ٹائپ ہوگی. تو ٹائپ کو سمجھنا لینگویج کو سمجھنے میں پہلا اسٹیپ ہے. اور سی شارپ نیٹلی لینگویجز کو ڈیوائڈ کرتی ہے ویلیو ٹائپس میں اور ریفرنس ٹائپس میں. ویلیو ٹائپس میں ایک ورڈ یوز کرنے جا رہا ہوں، ریفرنشیل آئیڈینٹی نہیں ہوتی. ریفرنشیل آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ ویلیو ٹائپس ایک ویلیو ہیں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک ویریبل میں اے بناتا ہوں اور اس کے اندر 10 رکھتا ہوں، اور ایک اور ویریبل بی بناتا ہوں اور اس کے اندر 10 رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں لیٹ سے انہیں کمپیئر کرتا ہوں، تو اف اے از اکول ٹو بی میں کہتا ہوں، تو کیا اس کا جواب آئے گا؟ اس کا جواب ٹرو آئے گا. لیکن اگر دو ریفرنس ٹائپس میں سیم ڈیٹا پڑا ہو تو ان کا جواب ضروری نہیں کہ ٹرو آئے. ابھی میں اس ضروری نہیں کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ریفرنس ٹائپس کیا ہیں؟ ریفرنس ٹائپس ایک ریفرنس ہیں ٹو سم تھنگ وچ کنٹینس ڈیٹا. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اے اور بی ایک ریفرنس ٹائپ ہیں اور اس ٹارگیٹ ریفرنس ٹائپ میں ایک انٹیجر اسٹور ہو سکتا ہے اور اس میں 10 پڑا ہے، تو اسے میں ایسے سوچ سکتا ہوں کہ اے سے ایک ایرو لگاؤں اور ایک ڈبے کے اندر 10 لکھ دوں، اور بی سے ایک ایرو لگاؤں اور ایک ڈفرینٹ ڈبے کے اندر 10 لکھ دوں. تو اگر میں ان دونوں کو کمپیئر کروں گا تو ان کی ریفرنشیل آئیڈینٹی سیم نہیں ہے، یہ دو ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں. اگر میں ایک اور ریفرنس بناؤں سی اور اسے کہوں سی از اکول ٹو اے، تو اس کا مطلب ہے کہ سی ایک اور نیا ریفرنس ہے جو اے والے باکس کو ہی پوائنٹ کر رہا ہے. ان کی ریفرنشیل آئیڈینٹی سیم ہے، جبکہ اے اور بی کی ریفرنشیل آئیڈینٹی ڈفرینٹ تھی. تو ریفرنشیل آئیڈینٹی کا کنسیپٹ صرف ریفرنس ٹائپس میں ہے. ویلیو ٹائپس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا. وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں اے کی بات کر رہا ہوں تو میں لیٹ سے 4 بائٹس کا انٹیجر ہے، میں ان 4 بائٹس کی بات کر رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں تو ان 4 بائٹس کو کر رہا ہوں. جبکہ ریفرنسز میں ادھر ریفرنس کو کمپیئر کر رہا ہوں، یا ایسے بھی کیسز ہوں گے جہاں پہ میں کمپیئر ریفرنسز کروں گا لیکن آپریٹر اوور لوڈنگ کی وجہ سے ڈیٹا کمپیئر ہوگا. تو یہ جو ویلیو ٹائپس ہیں یہ سسٹم ڈاٹ ویلیو ٹائپ سے ڈیرائیو ہوتی ہیں. ہمیشہ انہیں کریٹ کر سکتے ہیں، ہمیشہ کاپی کر سکتے ہیں، ہمیشہ ان میں کوئی ڈیفالٹ ویلیو ہوگی. مثلا انٹیجر بنایا تو اس میں انیشیلی 0 ہوگا، اور یہ چیزیں ریفرنس ٹائپس کے لیے ہمیشہ ٹرو نہیں ہوں گی. ان کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں. مثلا اس کی ایگزامپلس ویلیو ٹائپس کی ہیں انٹ، فلوٹ، کیریکٹر، سسٹم ڈاٹ ڈیٹ ٹائم، ایون انومریشنز، انم، اسٹرکٹس، یہ سارے کے سارے ویلیو ٹائپس ہیں. تو ان کنٹراسٹ جو ریفرنس ٹائپس ہیں ان میں ریفرنشیل آئیڈینٹی ہے، میننگ کہ جب ہم انہیں کمپیئر کریں گے تو بائی ڈیفالٹ ان کے ریفرنسز کمپیئر ہوں گے کہ وہ سیم باکس کو جس کے اندر ڈیٹا پڑا ہے پوائنٹ کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن اگین آپریٹر اوور لوڈنگ کے تھرو ان باکسز کا ڈیٹا بعض ٹائپس میں کمپیئر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ریفرنس ٹائپس کو کریٹ کر سکیں، کاپی کر سکیں. یہ ساری کی ساری چیزیں تب الاؤ ہوتی ہیں جب وہ پرٹیکولر ٹائپ ہمیں کریشن کنسٹرکٹر کے تھرو یا کاپی کنسٹرکٹر کے تھرو کاپینگ الاؤ کرے، یا آپریٹر اوور لوڈنگ سے وہ ہمارے کمپیریزن ڈس الاؤ کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں گارنٹیڈ نہیں ہیں جو کہ ویلیو ٹائپس کے لیے گارنٹیڈ ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے آبجیکٹ. ایک کلاس ہے آبجیکٹ نام کی جس سے سارے آبجیکٹس ڈیرائیو ہوتے ہیں، وہ ایک ریفرنس ٹائپ ہے. سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ، اسٹرنگ کی کلاس ایک ریفرنس ٹائپ ہے. سسٹم ڈاٹ ارے، ارے کی کلاس ایک ریفرنس ٹائپ ہے. اور یہ جو میں سسٹم ڈاٹ یوز کر رہا ہوں اس کی بھی ہم ایکسپلینیشن پہ لیٹر آئیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ جو ابھی ہم نے ریفرنس کا کنسیپٹ یوز کیا کہ ریفرنسز ایک باکس کو پوائنٹ کرتے ہیں اور ویلیو ٹائپ اٹ سیلف سم ڈیٹا ہوتی ہیں. تو یہاں سے ایک کنسیپٹ آتا ہے باکسنگ اینڈ ان باکسنگ کا، اور یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں. یہ ایک ایگزامپل میں نے ایک ویریبل بنایا ہے فو، جس کے اندر ویلیو 42 ڈالی ہے. یہ ایک ویلیو ٹائپ ہے کیونکہ میں نے انٹ کو بتایا تھا کہ انٹ ایک ویلیو ٹائپ ہوتی ہے. تو یہ میں نے فو کے اندر
42 ڈال دیا, یہ ایک ویلیو ٹائپ ہو گئی. اب میں نے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایک تھوڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی, آبجیکٹ بار از اکول ٹو فو. میں نے ایک ریفرنس ٹائپ آبجیکٹ ٹائپ جو سب ٹائپس کی سپر ٹائپ ہوتی ہے اسے کہا کہ اٹس اکول ٹو اے ویلیو ٹائپ. تو ہوا کیا, یہاں پہ انٹ ویلیو ٹائپ باکس ہو گئی ایک آبجیکٹ کے اندر, اور اب یہ بیہیو کرے گی ایک ریفرنس ٹائپ کی طرح. تو میں کسی بھی ویلیو ٹائپ کو پکڑ کے باکس کر سکتا ہوں اگر میں اسے کسی آبجیکٹ کو اسائن کر دوں, اور باکسنگ امپلیسٹ ہے. لیکن ان باکسنگ امپلیسٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ انٹ سم تھنگ از اکول ٹو بار, کیونکہ بار ایک آبجیکٹ ہے, ایک ریفرنس ٹائپ ہے. اس کی ان باکسنگ مجھے ایکسپلیسٹلی کرنی ہوگی, جیسے کہ تھرڈ اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوا ہے انٹ foo2 از اکول ٹو بار کاسٹڈ انٹو این انٹیجر. تو یہ جو کاسٹ کا سینٹیکس ہے سی پلس پلس کا, یہ ہم یوز کریں گے ٹو ان باکس بیک ٹو اے ویلیو ٹائپ. تو باکسنگ اور ان باکسنگ ہمارے جو ٹائپ سسٹم میں ویلیو ٹائپس اور ریفرنس ٹائپس ہیں, انہیں تھوڑا اور ایکسپلین کرتی ہیں کہ ویلیو ٹائپس کوئی ڈیٹا ہے جس کو میں کسی نام سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور ریفرنس ٹائپس ڈیٹا کسی جگہ پڑا ہے اور میرے پاس اس کا ایک ریفرنس ہے, اور وہ ریفرنس کی اپنی آئیڈینٹی ہے, اور جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ریفرنسز کمپیئر ہوتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ایکچوئل باکس کے اندر کا ڈیٹا نہیں کمپیئر ہوتا. نیکسٹ چیز جو ہم سی شارپ کی ٹچ کریں گے وہ جینرکس ہیں. یہ بھی ٹائپس سے ریلیٹڈ ہیں. نارملی تو ہم ان نارمل ٹائپس میں کام کر رہے ہوں گے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹائپ سے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, یا ہم کوئی لیٹ سے ہم ایک لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اور ہم ٹائپ سیف لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آبجیکٹس کی لسٹ بنا دیں جس میں کچھ بھی اسٹور ہو سکے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم جس ٹائپ کی لسٹ بنانا چاہیں, لائک ہم انٹس کی لسٹ بنانا چاہیں اس میں صرف انٹس آ سکیں, لیکن کیئرس کی لسٹ بنانا چاہیں اس میں صرف کیئرز آ سکیں, فلوٹس کی لسٹ بنانا چاہیں اس میں صرف فلوٹ آ سکیں. تو ہم ٹائپ سیف کوڈ لکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کوڈ ہے وہ ہر ٹائپ کے لیے سیم ہے. تو ایسے میں ہم جینرکس یوز کرتے ہیں, اور اس کورس کے دوران ہم اکثر جینرک کلاسز یوز کر رہے ہوں گے, ہمیں خود امپلیمنٹ نہیں کرنی ہوں گی, لیکن ہمارے پاس یوز میں ہم لسٹ یوز کریں گے, ریز یوز کریں گے, جو ساری جینرک ٹائپس بیسڈ ہوں گی. تو اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل میں ایک کلاس بنی ہوئی ہے جنریک لسٹ, اور اس کے آگے یہ سی پلس پلس میں بھی ٹیمپلیٹس کا سینٹیکس یہی ہوتا ہے کہ اس میں اینگل بریکٹس کے اندر ٹی لکھ دیتے ہیں, یا T1 T2 کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, اور یہ ٹائپس ہیں. اور اس کے بعد اس ٹی کو اس کلاس کے کوڈ میں ایک ٹائپ کی طرح یوز کرتے ہیں, جیسے یہاں پہ ایڈ کے فنکشن میں ایک ٹی ٹائپ کا آرگومنٹ دیا ہوا ہے. اور اس ٹی کی ٹائپ کب پتہ چلے گی؟ جب ہم ایکچولی کوئی لسٹ ڈکلیئر کریں گے. جیسے یہاں پہ ہم نے مین کے اندر ایک جنریک لسٹ ڈکلیئر کی ہے لسٹ 1, اس ٹائم پہ ہم نے بتایا کہ یہ لسٹ انٹ کی ہے, یا نیکسٹ لسٹ اسٹرنگ کی ہے, یا نیکسٹ لسٹ ایک ایگزامپل کلاس جو ہماری اپنی کلاس ہے اس کی ہے. تو جنرکس اس طریقے سے سی پلس پلس کا ہمیں سارٹ آف ٹیمپلیٹ میکینزم یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. سی شارپ میں اس کے علاوہ پری پروسیسر ڈائریکٹرز بھی ہیں. ان کو کہتے پری پروسیسر ڈائریکٹرز ہیں کیونکہ سی کی یا سی پلس پلس میں ٹریڈیشنلی انہیں ایک پری پروسیسر ہینڈل کرتا ہے, جو کمپائلیشن سے پہلے چلتا ہے اور سارے کوڈ میں سے پری پروسیسر ڈائریکٹر سالو کرتا ہے. یہاں پہ سی شارپ میں یہ پری پروسیسر ڈائریکٹرز انہیں ٹریڈیشنلی کہتے ہیں یا کنونشنلی کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ انہیں ہینڈل کمپائلر ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں موسٹ کامن ایف ہیش اینڈ ایف, ہیش ایلس, یہ ہم کبھی کبھی یوز کریں گے, اور اکثر ہم ایک ہیش ریجن اور ہیش اینڈ ریجن یوز کریں گے, جو کہ کوئی کوڈ میں چینج نہیں لاتے, بٹ ریجن ڈیفائن کرنے کی وجہ سے ہمارا ویژول اسٹوڈیو کا ایڈیٹر ہمیں اس ڈیفینیشن کو کولیپس کرنے کی اجازت دیتا ہے, جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوڈ میں کسی پارٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پارٹ کو ہم فولڈ کر دیتے ہیں. یہ فیچر ہم لیٹر ویژول اسٹوڈیو یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے بھی. کامنٹس اس میں بالکل سی پلس پلس کی طرح ڈبل سلیش یا سلیش اسٹار سے شروع کر دیں اور پھر جتنی مرضی لائنس بعد اسٹار سلیش لکھ دیں, بالکل سی پلس پلس کی طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں. لیکن کامنٹس میں ایک ایڈیشنل اس میں ایک ڈاکومنٹیشن سنٹیکس ہے جو جاوا ڈاک سے انسپائرڈ ہے. جاوا میں بھی اس طرح کی ڈاکومنٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ میں نے فو کے اندر ایک میتھڈ لکھا ہے بار, اور اس کی یہ سلیش اسٹار کے بجائے
/$* سے اسٹارٹ کیا ہے کامنٹ، اور اس کا یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ اسپیشل ڈاکومنٹیشن ہے، اور اس کے اندر میں نے فنکشن سمری لکھ دی، اس کے پیرامیٹرز لکھ دیے، ریمارکس لکھ دیے، ریٹرن ٹائپ کے بارے میں یہاں بات ہو سکتی تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں لیٹر آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں HTML ڈاکومنٹیشن کے اندر. تو یہ فیچرز ہم نے دیکھے C# کے مین کی فیچرز دیکھیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹروڈیوس کریں گے ایک ہیلو ورلڈ اپلیکیشن، اور اس ہیلو ورلڈ اپلیکیشن میں ہم 1 بائی 1 اس کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے اور اسے ایکچولی چلا کے دیکھیں گے کہ C# میں اپلیکیشنس کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اس C# لینگویج کے انیشیل آپریٹرس، لینگویج سینٹیکس 1 بائی 1 انہیں کور کریں گے. اس سارے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایک کمپائلر کی، ایک ایڈیٹر کی. تو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ویژول اسٹوڈیو، اور ویژول اسٹوڈیو کا ہم ایکسپریس ایڈیشن یوز کریں گے، ایکسپریس ایڈیشن فار ڈیسک ٹاپ، جو ان کا ایک فری ورژن ہے جس میں ان کے بہت سارے فیچرز، میجورٹی فیچرز اویلیبل ہیں. کچھ ٹیم ڈیولپمنٹ اور کچھ ان کے ایڈوانس فیچرز ہیں جو اس میں نہیں اویلیبل، لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ آپ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، انسٹال کریں گے. اور اس میں آپ کو یہ جو ڈاؤن لوڈ ہے یہ اس لوکیشن سے ملے گی، یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ microsoft.com/Visual Studio کا URL ہے. یہاں سے آپ نے اس ویژول اسٹوڈیو ایکسپریس ایڈیشن 2012 فار ونڈوز ڈیسک ٹاپ یہ چوز کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ کو 2 لنکس ملیں گے، ڈاؤن لوڈ ناؤ اور انسٹال ناؤ. تو ادھر اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن تیز ہے، آپ ڈائریکٹ انسٹال ناؤ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو ایک ISO فائل ملے گی جو ایک CD امیج ہوتا ہے. CD امیج کو اگر آپ لائک ونڈوز 8 پہ ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اسے ماؤنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی یعنی آپ اسے رائٹ کلک کریں گے، ماؤنٹ کریں گے، اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی پرانے ورژن پہ ہیں تو آپ کے بہت سارے CD کو ماؤنٹ کرنے کے سافٹ ویئر مل جائیں گے، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. یا آپ ISO کو ایک ڈسک پہ برن کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے انسٹالیشن ڈسک بن جائے گی، اور آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں. ونس آپ اسے انسٹال کریں گے، اس انسٹالیشن کے دوران ایکچولی یہ کچھ بھی نہیں پوچھتا، آپ جسٹ اوکے کریں گے، پورا انسٹال کر دے گا. لیکن جب آپ اسے چلائیں گے تو آپ کو کہے گا کہ 30 ڈیز سے زیادہ یوز کرنے کے لیے اسے آن لائن رجسٹر کریں، جو کہ فری رجسٹریشن ہے. یہ ویژول اسٹوڈیو ایکسپریس ٹوٹلی فری ورژن ہے جو مائیکروسافٹ نے خود اویلیبل کیا ہوا ہے. تو آپ اسے اگر آن لائن رجسٹر کر لیں تو آپ اسے انڈیفینیٹلی یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ ونس آپ اسے چلائیں گے تو آپ کو اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی. یہاں پہ آپ کا کوڈ سینٹر میں موجود ہے، اور اس کی یہ ٹول بار اور یہ ساری اس میں ڈفرینٹ آپشنس ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے یوز کریں گے فائل، نیو پروجیکٹ، اور اس میں سے ہم ویژول C# کا پروجیکٹ چوز کریں گے. اس میں ہم کنسول اپلیکیشن چوز کریں گے، اور آپ کے پاس ایک کنسول اپلیکیشن کا بلینک ونڈو آ جائے گی جس میں تھوڑا سا ایک اسکیلیٹن کوڈ لکھا ہوتا ہے. اس جگہ پہ ہم جو بھی ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے، اس کوڈ کو ریموو کر کے آپ وہ ایگزامپلس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ٹول بار پہ ایک اسٹارٹ کا گرین بٹن ملے گا، اسے آپ چلائیں گے تو یہ کمپائل ہو کے رن ہو جائے گا. تو یہ ویژول اسٹوڈیو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ اب آپ کا نیکسٹ کام ہے. اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اسے انسٹال کر کے دیکھیں. اگر آپ نے کوئی ایگزامپل چلانی ہے تو چلا لیں، لیکن نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک ہیلو ورلڈ کی ایگزامپل خود ڈسکس کریں گے، اسے لائن بائی لائن ڈائسیکٹ کریں گے. اس میں ایک ایک چیز کو سمجھیں گے، کون سی لائن کیوں لکھی ہے، کیا کر رہی ہے. تو یہ سارے اس پروگرام کو سمجھنے کے بعد اسے ہم بہت کمانڈ لائن سے کمپائل کر کے دیکھیں گے، جس میں ہم صرف کمپائلر یوز کر رہے ہوں گے. اور یہ جو ابھی آپ نے ID ڈاؤن لوڈ کی ہے ویژول اسٹوڈیو کی، اس کے اندر سے اسٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. تو تب تک کے لیے آپ کا یہ کام ہے کہ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ایکسپیریمنٹ کریں، اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ اویلیبل ہو، رن کر رہا ہو یہ پروگرام، اور پھر نیکسٹ لیکچر میں یہاں سے ریزیوم کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.